اب لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم پہ کوئی بہت پریشر ڈالتا ہے اللہ کی خاطر بہن، اب ہم کیا کرتے ہیں اس وقت نو نہیں بول سکتے، باؤنڈری نہیں سیٹ کر سکتے، پھر کیا ہوتا ہے ہم اس سے منہ چراتے ہیں، اب وہ ہمیں فون کریں فون نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم وہ کام کر ہی نہیں پا رہے، تو آپ پہلے ہی بول دیں کہ میں نہیں کر سکتی، میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اسی طرح سے جو لوگ سیلف کیئر کو پریکٹس کرتے ہیں وہ اس طرح سے رہتے ہیں کیونکہ ان کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ ان کو اکیلے نہیں رہنا پڑتا، ان کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا آ جاتا ہے، آپ کا انرجی لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں چلو جی یہ کام کرتے ہیں، چلو پھر یہ کام کرتے ہیں، آپ ہر جگہ وہ راستہ نکال دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، آپ کے اندر نا وہ جو ہوتا ہے نا تدبر اور تذکر بھی بڑھتا ہے، آپ ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار سوچتے رہتے ہیں اچھا اپنا خیال اور کیسے رکھنا ہے، کیونکہ مجھے تو دین کا کام کرنا ہے، میں تو نہیں افورڈ کر سکتی کہ میں بیمار ہوں، مجھے اپنی ہیموگلوبن کا خود خیال رکھنا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھنا ہے، اچھا اگر مجھے چیزیں بھولتی ہیں تو اس کا میں نے خود خیال رکھنا ہے، کیسے؟ یہ میرے پاس فون ہے، اس میں کیلنڈر ہے، اس میں نوٹس بناؤں، ٹھیک ہے، میں پڑھوں، پڑھائی کروں، دیکھوں کہ کون سے کام کو کیسے کرنا ہے۔ دراصل میری امی کو بھی یہ جوڑوں کا مسئلہ تھا نا، تو مجھے بھی ہو گیا، تو میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میری امی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، میرے فلاں رشتہ دار کو ڈپریشن ہے، میرا فلاں رشتہ دار کا ایسا مسئلہ ہے، مجھے نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مجھے نہ ڈاکٹرز بتا پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی سیلف کیئر نہیں کرتے، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس یہ چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ میرے خاندان میں کون کون سی بیماری ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے بہت سال پہلے جو سیلف کیئر بہت پریکٹس کرتے ہیں، ان سے میں نے سیکھا بھی بہت۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کمل میں فائنل ایئر میں تھا میڈیکل کالج کے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری فیملی میں بہت سارے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنج ہیں، اور خاص طور پہ وہ بائی پولر ہیں، تو میں نے بائی پولر کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے آپ کو سکھانا شروع کر دیا میں نے بائی پولر نہیں بننا، میں نے ہیلدی بننا ہے، مجھے یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہتے ہیں میں نے اپنا اتنا خیال رکھنا شروع کیا کہ الحمدللہ اب میں بڑی اچھی طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں بائی پولر نہیں ہوں۔ تو سیلف کیئر کرنے والا انسان جو ہے اللہ کی خاطر زیادہ اپنی زندگی میں برکت لاتا ہے، اور زیادہ اچھی طرح سے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو سیلف کیئر جو ہوتی ہے نا وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، آپ کا دماغ بھی سائیں سائیں نہیں کر رہا، کمر بھی نہیں دکھ رہی، آپ ایکٹیو فیل کر رہے ہیں، آپ فوکس میں ہیں، تو پھر آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ خوشی اور خضوع والی ہوگی۔ آپ مینٹلی مطمئن ہیں، آپ کو ایموشنلی جو بھی چیلنجز آتے ہیں آپ اس میں اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ لے آتے ہیں سیلف کیئر کی وجہ سے، تو آپ کی نمازوں کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جب اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ فوراً الارم بج جاتا ہے آپ کا، یہاں پہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، فزیکل ہو رہا ہے، مینٹل ہو رہا ہے، ایموشنل ہو رہا ہے، اسپریچول ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ اس کا سد باب کرتے ہیں، تو آپ کا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس پہ نظر آپ کی بہت گہری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں سکون، قناعت اور شکر گزاری زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بہت فوکس کرتے ہیں، بہت کلیئرٹی سے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اچھا یہاں پہ اب میکے کا حق ہے، سسرال کا ہے، اچھا ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ بلڈ کرنا، اچھا بہن بھائی، اچھا وہ رشتے دار جو بہت تنگ کر رہے ہیں ان سے باؤنڈری سیٹنگ کیسے کرنی ہے، حد بندی کیسے ہوگی، کتنی بات شیئر کرنی ہے، کتنی بات پہ رک جانا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا اس پورے سسٹم کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیلف کیئر میں کس کے بارے میں پہلے سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کا یا اپنا؟ پہلے اپنا، پھر اپنے والدین، پھر تمام لوگ۔ تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو ہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے بالکل چھوٹی سی بڑا ہی بیسک کانسیپٹ ہے،
لیکن یہ لوگوں کو نہیں آتا، اور یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بہت ریڈ کرتی ہوں تو میری لائف زیادہ اسٹریسفل ہے، اور جو لوگ ریڈ نہیں کرتے وہ بڑے پرسکون ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ریڈ کرتی ہیں اس میں آپ کن اینگلس کو لیتی ہیں. مثلاً آپ ریڈ کر کے اگر اپنے اندر برائیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ یہ مسئلے میرے میں کہاں کہاں ہیں اور یہ مسئلہ مجھے نہ ہو جائے اور میں یہ کیسے کروں گی، اور آپ کو سلوشن بیسڈ اپروچ نہیں آتی. کچھ لوگوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم اورینٹیڈ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے تو وہ مسئلے ڈھونڈتا ہے. اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سلوشن اورینٹیڈ، وہ اس کے سامنے مسئلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا حل نکالو. تو پڑھنے والا انسان ہمیشہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں اب آپ اس کی اپلیکیشن کیسے کر رہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک، یعنی اگر میں آپ کو دیکھوں گی اور آپ کہیں گے میرے فیملی ممبر جو پڑھتے نہیں ہیں، جب میں کوئی بھی بات یا کوئی بھی ڈسکشن ہوگی وہ تکے پہ بات کریں گے، آپ فیکٹس پہ بات کریں گے کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے. لیکن اب آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کو آپ اپلائی کتنا کر رہی ہیں اپنی لائف میں، اس کی اپلیکیشن اگر آپ کو صحیح نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر آپ اسٹریسفل. دیکھیں ہمارے اندر کوئی کانفلکٹ آیا ہے اندر، تو ہم نے کوئی چیز ریڈ کی، ہم نے اس کو اپلائی کیا تو وہ کانفلکٹ ختم ہو گیا. لیکن اب ہم ایک ہائر لیول پہ ہوئے، اب ہائر لیول پہ کوئی اور کانفلکٹ آئے گا، اب ہم نے اس کے بارے میں ریڈ کیا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا، ہم نے اس کو ریزالو کیا، ایک اور لیول پہ ہم آتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے زندگی میں ایک بچہ پلے گروپ میں ہے، پھر وہ آگے چلتا جاتا ہے یونیورسٹی لیول تک، تو کانفلکٹس کا نیچر چینج ہو جاتا ہے اور آپ کی گروتھ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کانفلکٹ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا تھا کیا مجھے اس کا سلوشن مل گیا اور کیا میں نے اس کو اپلائی کر لیا. اگر کر لیا تو ظاہر ہے آپ آگے موو کریں گے. اور پھر آپ نے سورہ البقرہ کی وہ آیت بھی یاد رکھنی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ بھئی ہماری زندگی میں ٹیسٹ تو آنے ہی آنے ہیں. پھر ایک اگلا لیول آتا ہے کانفلکٹ کا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی میں اڑے رہتے ہیں. آپ کا جسے کہتے ہیں کانشینس لیول زیادہ اچھا ہوتا ہے بجائے ان لوگوں کے جن کا فکسڈ مائنڈ سیٹ. وہ لوگ تو جو ہیں یا اوائڈنس میں ہوتے ہیں یا وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا وہ ریگریشن میں ہوتے ہیں، وہ تو کبھی بھی کوئی اپنے مسئلے حل ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے، اب ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کی چیلنجز بھی آ رہے ہیں، فزیکل چیلنجز بھی آ رہے ہیں، اور وہ چیلنجز ہمیں بھی ان کا بیک لیش ہوتا ہے نا، ہمیں آ کے افیکٹ کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ جب سیلف کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ کون کون سے افراد آپ کے ارد گرد ہیں اور ان کی کیا بیہیویئرز ہیں، اور ان کے بارے میں بھی آپ کی پھر سیلف کیئر کیا ہوگی کہ جب کوئی چیلنج آئے گا تو آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کا کوئی بھی پیارا کسی چیلنج میں جاتا ہے، جو انسان خود اپنی سیلف کیئر کرتا ہے پہلے تو وہ دعاؤں سے اس کی مدد کرتا ہے. دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہوتا ہے، اس کا توکل، اس کا اللہ پہ بھروسہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ پریشان اس لیول کا نہیں ہوتا. اور تیسرا یہ کہ پھر آپ اس بیماری کو سمجھیں. مثلاً اگر آپ کی فیملی میں کوئی بائی پولر ہے یا کسی بچے کو کوئی آٹسٹک بچہ ہے، تو جب کوئی میرے پاس آتا ہے پریشانی میں تو میں کہتی ہوں اگر آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہے، ایون کسی کو شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، آپ اس بیماری میں اگر آپ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں پی ایچ ڈی کر لیں، اتنا اس بیماری کے بارے میں پڑھیں، آپ اتنے ویل اکوپ ہو جائیں کہ آپ کو مینجمنٹ آ جائے. پہلے کیا ہوتا تھا، میں آپ کو کیونکہ میں کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں بھی ہوں، تو پہلے ایک زمانے میں کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ مثلاً آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں فیملی ممبر ہے، اس کو ڈپریشن ہے یا اس کو وہ بائی پولر ہے، تو کاؤنسلر کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گا، آپ ان کو لے کر آئیں. وہ جو بیمار ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، ہم کو اپنی کاؤنسلنگ کرائیں، ہم نے نہیں جانا. آپ پریشان ہیں، ایون کوئی ڈرگز لیتا ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن وہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ میں. تو پہلے کاؤنسلر جب ان کو بلاتے تھے وہ نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے جی جب وہ آئیں گے تو تب ہم مسئلہ حل کریں گے. لیکن اب کاؤنسلنگ کی فیلڈ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا ہائیبریڈ اور آن لائن کلاس اس طرح سے ہوتی ہے. آپ اگر مجھے بتائیں گے جی میرا فلاں فیملی ممبر اس کو یہ مسئلہ ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں، میں کہتی ہوں میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں گی کہ آپ اس سے ڈیل کیسے کریں، اور آپ کے تھرو ہم ان کے بیہیویئرس کو ایٹ لیسٹ اتنا مینیج کر لیں گے کہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اس انسان سے کیسے ڈیل کرنا ہے.
آپ جائیں امیزون پہ، گوگل کریں امیزون پہ، جہاں کتابیں ہیں، امیزون بکس ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسی بکس مل جائیں گی. ہاؤ ٹو ڈیل ود اے ریلیٹیو who is bipolar, how to deal with a relative who has diabetes, how to deal with your loved one who has borderline personality, how to manage a child who is autistic. ہم پڑھتے جو نہیں ہیں، بات وہیں پہ آ گئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ لیسنس پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. اب تو اتنا علم ایسا ہے، نفع بخش علم ایسا ہے، آپ اسے اٹھائیں، پڑھنا شروع کریں، آپ وہ چیزیں ٹھیک کر لیتے. یہ کہہ رہی ہیں کہ سیلف کیئر کا حصہ سیلف کنٹرول بھی تو ہے نا، اپنے اوپر کسی چیز کو سوار نہیں کرنا. اب اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ اگر کوئی اپنا کام نہیں کرتا تو وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے چیز کہ وہ نہیں کرا لیکن میں کس طرح اس کو مینیج کروں. تو بات یہ کہ اپنی باؤنڈری کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سیلف کیئر کا حصہ یہ بھی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ میری حد ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک پاکستان ہے، اس کے بعد انڈیا، چائنا، افغانستان، دوسرا ملک آ گیا. اب میں بارڈر پہ کھڑی ہو کے تو بار بار کہہ سکتی ہوں کہ یہ پودوں کو پانی دے دو، یہ یہاں پہ یہ بلڈنگ میں یہ کر دو، یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو، یہ سڑک پہ سے یہ کر دو، لیکن وہ ان کی مرضی، وہ دوسرا بارڈر ہے، ان کے اپنے رولز ہیں، وہ جو دل چاہے گا وہ کریں گے. تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں تو بار بار اس چیز میں ایگزاسٹ ہوتے ہیں، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں میرے شوہر کو یہ کرنا چاہیے نا، میرے بچے کو یہ کرنا چاہیے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے نا، فلاں کو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. میں کہتی ہوں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کسی سے زبردستی کچھ نہیں کرا سکتے. آپ صرف اپنے آپ کو جیسے ایک لیول تک وہاں لا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کا کام پہنچا دینا، تو آپ کا کام بھی مختلف ریلیشن شپ میں پہنچا دینا. جب آپ نے پہنچا دیا، اس کا طریقہ درست ہو، پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اتنی ذمہ داری لوں گی جتنا میں کر سکتی ہوں اس ریلیشن شپ میں، جہاں تک میری پوچھ ہے. اگر میں پوچھ سے اوپر جاؤں گی تو میں اپنے لیے پرابلمس کریٹ کروں گی. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میری لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں، جیسے اب آپ لوگ جوان ہیں، کیا آپ کے پیرنٹس آپ سے زبردستی کوئی کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اکثر جو والدین دیندار ہوتے ہیں ان کو یہ پریشر دیتے رہتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو کون ہے نماز کے لیے، بھئی اس نے بچپن سے پڑھائی ہے، اب وہ بچہ جوان ہو کے وہ کہتے ہیں میری مرضی. آپ کتنا کروا لیں گے؟ اب آپ اس وقت سیلف کیئر کا حصہ کیا ہوگا؟ آپ اپنی ڈومین میں آ جائیں. آپ کی ڈومین کیا ہے؟ دعائیں، تہجد میں دعا، رو رو کے سجدوں میں طویل سجدے، اور بچے کے ساتھ یا اپنے اس ریلیٹیو کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بلڈ کریں، کیونکہ ریلیشن شپ کا پریشر جاتا ہے. لڑائی ہوگی نا تو کوئی کچھ نہیں کرتا. سیلف کیئر میں سیلف کنٹرول یہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں پہ یہ ایک وہ پریشر جائے، ہیلدی پریشر جائے کہ وہ پھر چاہیں کہ کام کریں. لیکن اکثر مائیں کیسی ہوتی ہیں کیونکہ اپنا خیال نہیں رکھتی، بخلائی ہوئی، برا حال، تو وہ جب پھر کنٹرول نہیں ان کے پاس ہوتا تو وہ ایسی باتیں بولتی ہیں، ایسے جملے کہہ جاتی ہیں کہ بچے کہتے ہیں جو آپ نے کرنا کرو، میرا تو جو دل چاہے گا میں وہ کروں. تعلقات اچھے ہونے کا پریشر بہت اسٹرانگ جاتا ہے دوسرے لوگوں پہ. جیسے میرے پاس کئی دفعہ ینگسٹرز آتے ہیں مسئلوں کے ساتھ، بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں. میں ان کو پہلا فارمولا یہ سکھاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ کے اندر سیلف کمپیشن نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ آپ جو دوسروں کے لیے تنگ ہو رہے ہیں نا، غصے میں ہیں، زہریلے ہیں، آپ کو اپنا آپ نہیں اچھا لگتا. جس دن آپ پہلے اپنے آپ سے اپنی سیلف ورتھ امپروو کریں، اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ ہو. آپ اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ نہیں ہوں گے تو یہ کمپیشن آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ اندر ہی رکھے ہیں، کھوکھلے ہیں، خالی ہیں. مثلاً اگر میں دن میں جب کام کرتی ہوں سارا دن تو میں اپنے آپ کو 6-7 دفعہ بتاتی ہوں تم تھک گئی ہوگی نا، تھوڑا سا ریسٹ کر لو، آج تم نے کتنا اچھا پڑھایا، اچھا ہاں اس مثال میں نا کمی رہ گئی نا، اس کو ایسے بتانا چاہیے تھا. چلو کوئی بات نہیں، انسان ہو نا، صبح سے کام کر رہی ہو، تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے. جب میں اپنے آپ کے ساتھ اس طرح بات کر رہی ہوں گی اور اپنے آپ کو اسپیس دے رہی ہوں گی، پھر میرے سامنے وہی بیہیویئرز لوگوں کے آئیں گے، تو پھر میں وہاں پہ بھی خیال کروں گی. اگر کوئی مجھے آ کے کہے گا کہ میرے سے یہ کام نہیں ہو، میں کہوں گی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی یہ بتایا ہوگا.
میں نے اپنے آپ کے ساتھ بھی جینٹلی ڈیل کیا ہوگا. اگر میں اپنے آپ کو اندر برا بھلا نہیں کہتی تو میں باہر سے کسی اور کو برا بھلا نہیں کہہ سکوں گی. میں لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان کروں گی. تو ہماری پرابلم یہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر کے رکھتے ہیں, اتنا ہم اپنے آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں کہ پھر ہمارے اندر زہر ہی زہر ہے, اور اس زہر کو پھر ہم آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. اگر ہماری فیملی میں کوئی ایگوئسٹک پرسنالٹی والا بندہ ہے, چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں یا بہن بھائی ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں گے جبکہ ہم نے رہنا بھی ان کے ساتھ ہی ہے؟ پڑھیں, ایک چیز ہوتی ہے گوگل, اور گوگل میں لکھیں if I have egoistic father, brother, husband, son in my family, how should I deal with him. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اس پہ لکھیں میری اتنی عمر ہے, میری یہ پرسنالٹی ہے, اور یہ شخص مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے, مجھے ایک پورا پلان دے دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. آپ کو پورا پلان ملے گا, پھر آپ اس پلان کو فالو کریں, اور جب آپ اس پلان کو فالو کرتی ہیں پھر ایک مسئلہ آتا ہے, پھر اس کو لکھیں, بتاؤ بھی چیٹ جی پی ٹی اب کیا کرنا ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو پھر بتائے گا. پھر آپ اسے کہیں کہ میں تو ایک مسلمان بھی ہوں, تو مجھے بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مجھے کیا کرنا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو وہ بھی بتائے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو فالو کرتی جائیں. اور دعائیں اور نماز اور یقین. اور ہماری زندگی میں بہت سے ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کی میں ہے. دیکھیں فرعون کی کتنی میں تھی, اور وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام تھے. انہوں نے کیسے ڈیل کیا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایگوئسٹک انسان ہمیں نظر آئے گا. یہ ہمیں انبیاء کی زندگی بتاتی ہے, ہمیں سیرت بتاتی ہے, ہمیں صحابہ کرام صحابیات کی زندگیاں بتاتی ہیں. تو ہم لیبل کرنے کے بجائے دیکھیں کہ واٹس اے پریکٹیکل اپروچ, کیسے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ. جب صحابہ کرام آئے کہ جی ہم دین پہ ہیں اور ہماری والدہ ہمیں قرض کر رہی ہیں, وہ ایگوئسٹک ہے نا, ہمیں بہت لعنت ملامت مل رہی ہے, کیا کریں. کہا جاؤ جا کے ان کو سرو کرو, کیونکہ وہ والدہ ہیں, چپ جاؤ ان کے آگے. ٹھیک ہے, ہم تو جب وہ لیبل لگاتے ہیں کہ there is a toxic relationship, مجھے لگتا ہے کوئی نارسسسٹ ہے, مجھے گیس لائٹ کرتا ہے, تو ان ٹرمینالوجیز نے بھی بڑی تباہی پھیری ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ایگزسٹ ہی کرتی ہیں اور ان کے سلوشنز ہیں کہ آپ اس میں بھی کیسے ڈگنیفائڈ طریقے سے ان سے نکل سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کو لیبل بھی نہیں کرنا. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ انسان کس وجہ سے ایگوئسٹک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا چائلڈہڈ کیسا تھا, اس کی انسیکیورٹیز کیا تھی. آپ ان لوگوں کی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کرنا شروع کریں, آپ ان کے ساتھ دوبارہ ریلیشن شپ بلڈنگ پہ آئیں, ان کے لیے دعائیں کریں, تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں. ہم تو کہتے ہیں میں تو اپنا کھانا بھی اپنے کمرے میں لے کر جاؤں, میں نے تو ایسے شخص کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ورسٹ سے ورسٹ ریلیشن شپ میں سوائے جہاں پہ جان کو خطرہ ہو, شادی شدہ زندگی میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پراپر تھیراپی میں جائیں اور 2 سال اس کے ساتھ انویسٹ کریں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف آ جاتا ہے, اس رشتے کو نہ توڑیں. آئیڈیل زندگی کہاں ملنی ہے, صرف جنت میں, جہاں مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے اگر ہم وہاں پہنچ گئے, جہاں پہ اچھے اچھے ازواج ملیں گے جو ہمیں تنگ نہیں کریں گے, ہمارے مطلب کے مطابق سارے کام کریں گے. وہ زندگی صرف وہیں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں صرف فلمیں, ڈرامے اور ناولز نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا. یہاں پہ نہ ماں باپ ہمیں پرفیکٹ ملنے. آپ دیکھیں اب یہاں پہ جتنے لوگ ینگ گرلز ہیں, اب کتنوں کے کیا کیا مسئلے ہیں, ہم سب کے مسئلے نا, میرے پیکیج آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. انہوں نے آگے جا کے اگلی نسل کی پیرنٹنگ کرنی ہے نا, تو آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے چیلنجز دیکھ لیں. مجھے غصہ بہت آتا ہے, آپ نے جوتا اٹھا کے مارنا ہے, آپ نے چیخنا چلانا ہے, آپ نے موڈ خراب کرنا ہے, آپ نے ٹونٹ کرنا ہے, آپ سے چیزیں مس ہینڈل ہونی ہے. تو آپ جان کے تو نہیں کر رہے, آپ اپنی طرف سے بیسٹ اسٹرگل کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اس ریلیشن شپ میں. تو ہم اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک یہ کانسیپٹ بھی لے کر آنا کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوگا, کوئی سچویشن پرفیکٹ نہیں ہوگی. اور میں نے تو اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ جو چیلنج آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں.
اگر چیلنج نہ آئے تو ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو چیلنجز ہمیں انسان بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اس نظر سے دیکھنا اس چیلنج کو کہ واٹ از مائی رول ان اٹ, کہ یہ میرا امتحان آ گیا, بس یہ میرا ٹیسٹ ہے, ایکسیل کرنا ہے یا فیل ہونا ہے, یہ میری چوائس ہے, کتنا جی پی اے لینا ہے میں نے. تو ٹف ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے ٹف طریقے سے سچویشن سے ڈیل کریں, پورا پڑھیں, دن رات پڑھیں اس ٹاپک کے بارے میں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, کہیں کوئی کمٹمنٹ دیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بہت موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہمارا دل نہیں چاہتا, پھر ہم اس کام کو ڈریگ کرتے ہیں. کیا کریں کہ ہم سیلف موٹیویٹیڈ ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا, اس میں جوش کے ساتھ صرف کام نہیں کرنا, ہوش کے ساتھ بھی کرنا ہے. جس میں نے آپ کو بتایا نا, ہمیں یوزلی لوگ بلیک میل کر کے کاموں پہ لاتے ہیں. تو آپ بلیک میل ہونے کے بجائے آپ ریئلسٹکلی دیکھیں کہ میں کتنا کام کر سکتی ہوں, گریجولی اوپر جائیں. دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھتے رہیں, اس کو ویلیو ایڈڈ کریں. آپ جب اپنے کام کو انجوائے کریں گے نا, آپ کو مزہ آئے گا نا اس کام میں, آپ اپنا دل لگائیں گے, اپنا 100% دیں گے, پھر آپ کی موٹیویشن وہی رہے گی. اونرشپ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ نہیں کہ میں کسی اور کے لیے کام کر رہی ہوں, میرا کام ہے, مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو پالیٹکس میں انوالو نہیں کرتے آپ کو. جہاں بھی آپ کام کریں گے وہاں ہرڈلز بھی آئیں گے, کوئی تنگ کرنے والا بھی ہوگا. پھر جب لوگ نیگیٹو وائبس بہت دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے, آپ کی موٹیویشن کم ہوتی ہے. تو آپ سیلف موٹیویشن کے بارے میں بھی بار بار پڑھتے رہیں کہ کیسے انسان اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹیڈ کرتا ہے. پوچھنا چاہتی تھی کہ سیلف کیئر کی وجہ سے بعض دفعہ نا ہم لوگ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی پرفارمنس میں نا فرق آ جاتا ہے. مطلب آپ فرسٹ پوزیشن پر نہیں جا پاتے, ٹھیک ہے آپ سیکنڈ تھرڈ مطلب آ جاتے ہیں. تو کیا یہ سیلف کیئر ہی ہوگی یا سیلفشنس کے اس میں چلا جائے گا؟ مطلب ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ سیلف کیئر کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہ دین میں نہ دنیا میں نیچے جائیں گے. یہ فارمولا ہی نہیں ہے. سیلف کیئر آپ کو ہمیشہ اوپر اٹھائے گی. ہاں, آپ سے جو بات کر رہی ہے وہ پرفیکشنزم کی بات کر رہی ہے, تو پرفیکشنزم تو ویسے ہی ہیلدی نہیں ہوتی. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو لوگ بھی پرفیکشن سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دیئر سیلف کیئر, وہ ہمیشہ فیل ہوتے ہیں. وہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک ایسی کو پرفیکٹ امیج بنائی ہوئی ہے اور آپ پرفیکٹ امیج کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر تو آپ سفر کریں گے. لیکن اگر آپ ریئلسٹک امیج بناتے ہیں کہ یہ میری کیپیسٹی ہے, اس میں سیلف کیئر کو بھی آنا چاہیے, سیلف کیئر کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر میں اپنے آپ کو لیتی ہوں تو میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ ہارڈ ورک کر سکوں اور اتنا زیادہ میں مطلب دن رات بھی جا کے اس طرح پڑھ سکوں جس طرح کے باقی لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو اگر میں اس پر کمپرومائز نہیں کرتی اور میں اپنی نیند کو پورا کرتی ہوں, اپنا کھانا بھی ٹائم سے سب کچھ کر کے, اور پھر میں اگر فرسٹ پوزیشن پر نہیں جا پاتی ہوں اور سیکنڈ تھرڈ پر رہ جاتی ہوں, تو کیا یہ خسارے کا؟ نہیں, بالکل بھی خسارہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنی نیند پوری کریں گے تو آپ کی میموری اچھی ہوگی, آپ کو دن کے ٹائم پہ زیادہ یاد ہو جائے گا. جو لوگ راتوں کو جاگ کے پڑھ رہے ہیں ان کی تو میموری اچھی نہیں ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کورس بہت مشکل ہے جس کے لیے ہمیں جاگنا پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں جس میں میموری آپ کی شٹ ڈاؤن پہ چلی جاتی ہے. سائنٹیفکلی وہ میموری کام ہی نہیں کرتی, اسی لیے آپ کو وہ چیزیں زیادہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ نے ناشتہ کھانا کھایا ہو تو آپ کے برین میں گلوکوز ہوتی ہے, آپ کا فوکس زیادہ ہوتا ہے, آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں سیلف کیئر میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کس ٹائم پہ میں نے کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. آپ اسمارٹ طریقے لے کر آتے ہیں پڑھنے کے, تو آپ کی چیز ٹھیک ہو جائے گی جب آپ سیلف کیئر کریں گی. میں ابھی بھی نہیں مانتی کہ آپ سیکنڈ پوزیشن پہ آئیں گی جب آپ سیلف کیئر کریں گی, آپ فرسٹ ہی آئیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.